الحمد لله الذي هدى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أنت صاحبي في الغار وصاحبي في المزار وصاحبي على الحوض وصاحبي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں سب منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے۔ ہیں مرتبے ان کے سب سے بڑے جو بدر و احد میں جا کے لڑے، واللہ تجلی پھیلی ہے انہی مہپاروں سے۔ احساس صداقت رکھتا ہوں، عین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت، توفیق شجاعت رکھتا ہوں۔ اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں۔ ابو بکر عمر عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں۔ سارے حضرات عقیدت محبت عبادت دی نیت نال درود پاک چا پڑھو انشاءاللہ، درود دی برکت نال رحمت وصفوں سے دکھ ٹل ویسن، بیماریاں دور تھی ویسن، کوئی زبان خالی نہ رہے، محبت نال اچھی آواز نال درود پاک چا پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق تعظیم و تکریم واجب الاحترام گراو بزرگو دوستو عزیزو، اج دا اے عظیم الشان پروگرام تواری اپنی جامع مسجد دے اندر اللہ نوجوانے کو جزائے خیر عطا فرماوے، بالخصوص بھائی جہانگیر صاحب اللہ دی محنت کو قبول فرماوے۔ ایمیں ہی میرے استاد زادہ قاری عبدالمومن نعمانی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ انہاں دی علم عمر دی اندر برکتہ عطا فرماوے۔ سٹیج دے اتے سارے مہمان خاص شمس القرہ، نجم القرہ، استاذ القرہ، سارے سب کنو دور دے مہمان جناب قاری محمد وقاص صاحب ڈیرہ غازی خان والے، انشاءاللہ سنو سو اللہ اخلاص ہی دیتی ہے، زبان بھی دیتی ہے، اللہ آواز ہی دیتی ہے۔
دل ٹھر سے انشاءاللہ انشاءاللہ سارے مہمان خطیب اسلام واعظ خوش اعلان ثانی حضرت مولانا محمد لقمان علی پوری رحمت اللہ علیہ انہاں دے انداز دے اتے تقریر کرنے والے میری مراد حضرت مولانا غلام مصطفیٰ خان صاحب جتوئی انشاءاللہ وہ بھی بیان فرمے سے میں صرف مختصر تمہارے سامنے چند گالی عرض کریں نا اللہ تو حاکم کو اج ایجاد اتے کٹھا فرمائے تے آدونا موسم دا پھل مٹھا ہوں دے مہینہ سفر المظفر دا تے آخری اجا تاریخ ہیں یہ آخری وہ تاریخ ہیں اللہ دے نبی تے صدیق نے اے مکے کو چھوڑے تے مدینے دی طرف روانہ تھے جی کو سفر ہجرت آدن اے سفر دا مہینہ مشہور نبی سونے دی ہجرت دا مہینہ ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی دے ساتھی ہیں لوگوں نبی دا ساتھی صدیق دا جڑا مقام ہے قرآن مقدس کی جڑی آیات مبارکہ تمہارے سامنے تلاوت کی تھی سارے صحابہ 1,44,000 محمد دے شاگرد سارے دا اپنا اپنا مقام ہے لیکن قرآن نے جڑی گل کی تھی سارے صحابہ دی صحابیت نبی دی زبان کنوے اللہ دے نبی نے دسایا لوگوں عمر میرا صحابی ہے عثمان صحابی ہے علی میرا صحابی ہے بلال صحابی ہے طلحہ صحابی ہے زبیر صحابی ہے ہر صحابی دی صحابیت نبی دی زبان کنوے لوگوں ابو بکر ہوئے جنہی صحابیت قرآن دی زبان کنوے جی کو قرآن آکے از یقول لصاحب ہی ایدی صحابیت والقرآن دی زبان کنوے میں تاریخ تے قرآن دا ایک طالب العلم میں کتابیں کو لے دا بیٹھا یار تاریخ دے اندر جناب سیدنا خلیل اور نبی گزرے اللہ 4 پشتے میں جی کو نبوت دیتی ہے دنیا کو جناب خلیل آتی ہے 4 پشتے میں جی کو مقام صحابیت ملے دنیا کو ابو بکر صدیق آتی ہے جناب سیدنا خلیل خود جلانہ نبی ہیں اور انہیں دے صاحبزادے جناب سیدنا اسحاق نبی ہیں اسحاق دا پتر جناب یعقوب نبی ہے یعقوب دا پتر جناب یوسف نبی ہے 4 پشتے میں جکو مقام نبوت ملے دنیا کو خلیل آدیے 4 پشتے میں جکو مقام صحابیت ملیے صدیق خود صحابی صدیق دا ابا ابو قحافہ صحابی صدیق دا پتر صحابی صدیق دا پوترائی صحابی 4 پشتے میں جکو مقام صحابیت ملیے دنیا کو جناب ابو بکر صدیق آدیے ہون یو سفر دا مہین ہے اللہ دے نبی سفر کی تھے لوگوں نبی دے ترائے سفر ہیں 3 سفر اللہ دے نبی مکہ کلو کی دن ایک نبی دا سفر ہے جکو سفر میراج آدوں بیا نبی دا سفر ہے جکو سفر ہجرت آدوں بیا نبی دا تریجائی سفر ہے فرمایا جلہ ولادت تو بعد اللہ دے نبی کو سیدہ حضرت سعدیہ سلام اللہ علیہا اپنے علاقے دی اندر دائی چاہتے گئیے جڑی گل سمجھاون چاہنا لوگوں 3 سفر نصیب پر قرآن کھولے لیکن جلے والے نبی سونے ہجرت دا سفر کیتا ہے میلاد دا سفر کیتا ہے میلاد دا سفر کیتا ہے اکٹے میلاد دے سفر تے سیدہ حلیمہ سعدیہ نبی دے درتی گئیے جدن میراج تھے جبرائیل نبی دے درتے گئے وجلے ہجرت دیواری آئیے نبی صدیق دے درتے گئے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
او نبی دے صحابین انہیں دور سفرے کو سامنے رکھو میرا پیر قریشی رحمت اللہ علیہ رہا فرمان معراج والا سفر بھی ہے معراج کو لے جا اتھا جڑا ساتھی بڑھے ان کو جبرائیل رکھے دن ہجرت دی اندر جڑا نبی دے کٹھے ٹریے ان کو صدیق آدن یار جڑا معراج نبی دے کٹھے گئے اللہ کو ملائکہ دا سردار بڑھائے جڑا ہجرت نبی دے کٹھے گئے اللہ ان کو صحابہ دا سردار بڑھائے پر فرق ہے جڑا معراج تے گئے چلے بلے سدرۃ المنتہا تے گئے بنتے روکتے کھڑ گیا ہے صدیق تیری صداقت تو قربان بننا جدام دا سفر شروع کیتا ہے آجی محمد دے کٹھے چھوٹا میں آج پیا کرینا میرے بھراو نبی دا سفر ہجرت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر جلے بلے نبی نے تبلیغ شروع کی ہے صحابہ جلے بلے اسلام قبول کرن اللہ دے نبی کو صحابہ عمل لگن اور دین دی اشاعت بھی تھی دیئے ابتداء دی اندر پریشانیاں بھی ہیں مشکلات بھی ہیں کدھیں اللہ دے نبی دیکھے رہا یار خبائب کو انگارے کے لٹائی پن کئی بلے حضور دیکھے رہا زنیرہ کے حقی پہ نکل گن کدھیں حضور دیکھے رہا سمیہ دی لاش دے دو ٹکڑے پہ تھی گن کدھیں مکے دی زندگی دی اندر نبی دیکھے رہا بلال دی لت دی اندر رسی ہے تے مکے دے بال کھلیں دے ودن روزانہ دیکھتے آکے رہا ربا او قدر نہیں ہو سے اللہ میرے صحابہ دے ہوتے اے ظلم باستی سے اے جڑے میرے صحابہ دے ہوتے روزانہ زیادتیاں پہ کریں دیں اللہ او قدر نہیں ہو سے اللہ فرمائے محبوب ہون وقت آگے انہیں کو آکو کہ مکے کو چھوڑیں اللہ دے نبی صحابہ نے اعلان کی دائے صحابہ مکے کو چھوڑے آئے ہجرت سب کن مشکل کم میں اے اگست ہے نا اگست یوم آزادی منے سوا کو انشاءاللہ یوم آزادی یار انہیں لوگیں کن پوچھو جڑے ملک چھوڑتے آئے خاندان چھوڑتے آئے اور جنہیں جڑا نہ دھیری تے بھینی رستے دے اندر سیک کٹے دے کھڑے ہم لیکن یہ کلمے دکھاتے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ چیز سامنے رکھتے سب کچھ قربان کیتا لوگوں ہجرت بہت بڑا مشکل کم ہے صحابی آدھے چلے بلے میں ہجرت کی دیئے سامان چاہتا ہے میں آتے سر تے رکھے میری گھر والی آکے خیریت ہے آکے نبی سونے ہجرت دا فرمائے کہ میں مکے کو چھوڑ کے نبی دے حکم دے مطابق مدینے پہ آوینا گھر والی اول نبی دی تربیت یافتہ ہے ادیے اگر سکھ والی زندگی کٹھے گزریے تا لوگ کھالی تیرے کٹھے گزرتے میری بختی والی ماں بختی والی تھی اگر میری آواز تیرے تک آندی کوئی ہوئے تو صحابیات کی سیرت کو پڑھے ہاں صحابیات کی سیرت کو اپناوے ہاں چلے بلے میری گھر والی میرے بال کو چاہتے کچھڑ سے بڑھائے میں سر تے گنجڑی رکھیے میرے ابا کافر ہے بھجدہ ہویا ہے آتے میری گنجڑی کو ٹھکا ریتے میری گنجڑی اوڑے بن پئیے میری گھر والی کنو بال کھتے میری گھر والی کو ٹھکا رہتے آدھے جیندے نکاح واسطے میں آیا ہم تو نہیں بن سکتی صحابی آدھے میرے کنو میرے ابے نے سامان کھتے بال کھتے میری گھر والی کو واپس گھنٹے گئے حتیٰ کہ میں کو آدھے کپڑے لہارے اللہ کے نبی بل کپڑے لہاری تھے میری اممہ نے دی کھری ہے پرانا جیا کپڑا لیتے ماں کو بلے کیا چلے بلے مدینے میں چاہے حضور فرمایا میرا یار وقت ہے ابے کو جواب کا لیتا میں کو آکے نے نا آج ابے دا حقوقی دسے ہاں آتے کو دسا کہ ابا ہے کافر لگے کیا بیا کیا کیا ہے نیگارا تے کو ابا کیا سمجھاواں تو تا ابے دی داڑی تھانے تے کھڑا پٹوے نہیں تو تا ابے دے سیرے سے کھلے کھڑا مرے دی تو تا ابے کو آدھا کری
بڈھا بھائی چپ کر تیری میں کو جلہنگا میرے کو تیری گال نہیں بھمدی لوڑ نہ ماریا کر قرآن کھولو قرآن آدھے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ عالم ہوتے قاری ہوتے بڑا مبلغ آدم ہوتے خیال کری ابا سامنے ہوئے دال کریں دے عالم ہاتھ اتے کی تیری میں تیری عمل برباد کر دوری میں کہ میں کو تیرے علم دی ضرورت نہیں جی میں دسے دے بیٹن گزر گرابا دے میں کو چٹے والے دی عزت دی ضرورت میں کو چٹے والے دی عزت دی ضرورت ہے فرمایا بخفض لہما جناح الذل فرمایا کہیں میں ابے دے سامنے فرمایا ہاتھی اتے نہ کری مطلب خدا عمل برباد نہ کری محبوب کھڑے پوچھ دیں میرا یارہ والا ابے کو جواب کیا لکھو ادھے سونا جلے بلے میرا مالی کھاس کی دیس بالی کھاس کی دیس تو میں ابے کو کہ ابا فرمایا میں مالی چھوڑ سکتا بالی چھوڑ سکتا پر آمنہ دلال نہیں چھوڑ سکتا پر آمنہ دلال نہیں چھوڑ سکتا اللہ دے نبی ہجرت کرتے میں اتنی کرایا قرآن نے جڑی ہجرت دا نقشہ سکے جناب سیدنا صدیق اکبر گھر دے اندر بیٹھن رات دا وقت تے اللہ دے نبی نے آتے دستر کیے لوگوں تیرے کول میرے کول مہمان آوے ادو یار سارا مہمان آگے عالم دین آگے میرے دروازے تے آج ابا حضور آگے صدیق تے کو لکھاں سلام پیش کراں کہیں دے دروازے تے مہمان گئے تیرے دروازے تے آمنہ دلال آیا حضور دستک ریتیا کو سبحان اللہ جلے دستک ملے نبی دی شریعتی نال سمجھو بابو فرمانے فوراً در نہ کھولو پہلے پوچھو کون نہیں وہ اپنا تعارف کراوے وہ محمد کتنا نبی امت وقت شفیع کے فرمایا دروازہ کھولیں شاید دشمن آیا کراوے تے کو جڑا نہ کھولی مارے تے کو کوئی چیز آتے مار دے وے میری امت دے لوگوں پہلے پوچھو وہ تعارف کراوے صحیح طور سے اپنا نام دسے بلکہ ایک حدیث میں پڑھئے ایک صحابی حضور دے در دی آئے تھے اللہ دے نبی پوچھے کون نہیں آکے آنا یا رسول اللہ میں آیا کھنا صحیح حضور نے جواب کیا میں کیا ہوں دے فرمایا میاں نادس حضور نے فرمایا جب دروازہ کھڑکائے اور نادس سے بل بعد جڑنو دروازہ کھولے جلے حضور دروازہ کھڑکائے صدیق کھول چھوڑی فرمایا ابو بکر میرا دین شریعت بھول گیا ہمیں پوچھا ہی نہیں بھی فرمایا صدیق عرض کرنے میٹھا اے انداز کروں میں سمجھ گیا کھڑکاون والا میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ کھڑکاون والا میرا نبی ہے اور اللہ کے نبی فرمائے جلے میرے رب آکے فرمایا اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ لوگو ابو بکر و دو چاہے پہلا نبی ہے اگر ہر قدم اچھ دیکھا اوہدچ پہلے نبی ہے دوجہ صدیق ہے بدرچ پہلا نبی ہے دوجہ صدیق ہے حنینچ پہلا نبی ہے دوجہ صدیق ہے وہ میرے خانوکار مقامہ مزارج دیکھا پہلا نبی ہے تے دوجہ صدیق ہے ان جلے میں نے اتھوں کے ٹرین رب آئے پاڑھے لگے کھڑیں تے چوکیاں ہیں ہر جاتے سارا تاکو پیا تھی دے لوگ ساری انتظار چن مولانا شجابادی رحمت اللہ علیہ عبدالعزیز شجابادی ادہا ربی آکے وہ میرا محمد خبریں دا کی ہوئی جی کو رب رکھے ان کو کون چکھے جی کو رب رکھے ان کو کون چکھے مٹاؤن بار آؤ سیاں بارو ننگیاں تلوار ہیں فرمایا کوئی گل نہیں سونے
میں رب بھی دے گا کھنا اور باہر آمن تہاڈا کم میں حفاظت کرن میرا کم میں جلے میرے محبوب باہر آئے علی کو سجدے نے فرمایا علی جی اللہ دے نبی او ایک کافرین جا امانتا میرے کولن انہا مراد میں کو نبی تک کرنے من یا امین مننے نے آجنے ابو جال تے اعتماد کرنی مال کھاوے سے ابو لاب تے اعتماد کرنی حلق کروے سے لوگو اگر امانتیں دی حفاظت کرے دے اندھا نام محمد ہے اندھا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم علی آؤ علی صحیح آئین تے نبی سونے سمھائے تے ساوی چادر علی تے سٹیے میں تے میں طالب علمہ میں پڑھ دائی بیٹھا میں کہ ربا علی کو تا نبی ساوی چادر دیتی ہے جڑا ایتھاؤں مکے کنو ٹردہ ویندے صدیق کو کیا ملے اللہ جواب دیتے بولا صدیق کو رب ساوا روزہ دے دیتے ان کو ساوی چادر دیتی ہے ان کو ساوا روزہ دیتے میں علی کوئی مننا صدیق کوئی مننا میں اہل سنت ہوں میں خارجی نہیں کہ میں جڑا نا آل بیت کو نہ مننا آل بیت کوئی منے دا صحابہ کو منے دا اللہ دو اکھی رکھیں ایک آنکھ دے نال نبی دے صحابہ دے دا بھئی آنکھ دے نال نبی دی آل بیت کو دے دا ایک آنکھ دے نال صدیق کو دے دا بھئی آنکھ دے نال جناب علی کو دے دا لوگو علی میں رہے صدیق میں رہے پر حدیث تے قرآن کے اندر بڑی آئی میں ہے صدیق جناب علی دھی گھندا پہ صدیق محمد کو دھی دے گا پہ فرمایا بل لکھتا ہی میں ہے علی نبی دے گھروں کھاندہ بیٹے صدیق محمد تے لکمے دا بیٹھے لوگوں بل لکھتا ہی میں ہے علی کو مقتدی لکھے صدیق کو امام لکھے اگر آج جی دیکھو میرا علی پاک پہاڑے تے ستا پہ صدیق محمد دی مزار تے ستا پہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار حضور جلے ویلے آگن اللہ دے نبی نے آتے صدیق کو رسایا رب حکم دیتے ابو بکر وہ ہجرت کرنی ہے صدیق جلدی دے نال اٹھ دین تے چار گالی کتن مٹھائی خدا موقع دیتے آج میرے پر مہمان کتنی شان والا ہے سونے خدمت میری ہوتے محبوب فرمائے ٹھیک ہے سونے کھیر میرے گھر دا ہوتے محبوب فرمائے ٹھیک ہے فرمایا روٹی میرے گھر کی ہوتے محبوب فرمایا ٹھیک ہے سواریاں میرے ہوتے محبوب فرمایا ٹھیک ہے فرمایا اولاد میری خدمت کرے تھے محبوب فرمایا ٹھیک ہے سواری میری ٹکر میرا مال میرا اولاد میری محبوب نے فرمایا وہ صدیق اول جنت میری فرمائے خدمت تیری ہے تول جنت ہی میری ہے انہیں مکے کنو باہر آئیں تے سدھا غار دی طرف پہ بینجیں میں تب میزبانہ زیادہ ٹائم نہ گنا انہیں حضرات کو سنو توجہ آخری گا جلے بلے انہیں حضور مکے کنو انہیں آئیں کہ اللہ تو آپ کو کعبہ دکھاوے آمین کیا انہیں بیت اللہ ہے انہیں سامنے دیکھو نہ ہوا غارے تے انہیں نبی جلے بلے چلدیں پتھریلی زمین ہے نبی دے رحمت والے قدمے تے پتھر لگے تے انہیں خون نکتے ابو بکر دیوانہ جڑھائنا اجے کہ پیا محمد اللہ کے نبی رکو ہے کیا تھی گے صدیق کوئی پتھر لگ گیا ہوتے خون سم گیا ہوتے فرمایا نانا سونیا میرے تو نہیں برداشت ہوندہ ہونی میں کرو صدیق تلے باندھے اللہ کے نبی صدیق دے کندھے تے سوار تھینن مسلمانوں توجہ دیکھو کیڑا عجیب منظر ہے کدیں لکھے میں نبی دے کندھے تے حسین بیٹھے کدیں نبی دے کندھے تے دیکھو حسن بیٹھے کدیں نبی دے کندھے تے چاچا عباس بیٹھے پر نالا کھڑا لیں دے حسین نبی دے کندھے تے حسن نبی دے کندھے تے چاچا عباس نبی دے کندھے تے اج نبی صدیق دے کندھے تے نبی جلانا صدیق دے کندھے تے میں طالب علمہ مدیدہ بیٹھا ماں کے بھائی صدیق تیرے مقام کو سلام کرا
نبی جناب حلیمہ دی سواری تے بہن سواری سوارے کنو اگاں نبی براق تے بہن براق براقے کنو اگاں نبی صدیق دے موڈے تے بہن صدیق صحابہ کنو اگاں میرے گراو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ایک بال اپنے نال لے نا جی میں چھوٹا معصوم بال ہوں دے مادے تے میں نہ تے بال ہوں دے میں جلدا وہ پترا تو ٹر سے کہنا میں تے کو چاہ کر میں ٹر دا جلدا جلے بلے کوجی تک بال گیا با میں کو چاہ بلا بال کو بلہائے موڈے تے ہے توجہ بال کو جلے بلے موڈے تے بلہیں دے سے بلا بال ہتھے نال سیر پکڑیں دے تی اپنے قدم ابے دے سینے تے لے دے بال ہی میں پکڑی بیٹھے میں طالب علم میں نیٹھے جلے نبی صدیق دے کندھے تے بیٹھے صدیق دا سر نبی دے ہتھے بیچے وہ صدیق دا سینہ محمد دے قدمے بیچے فرمایا صدیق دا سر بھی نبی دے حوالے ہے صدیق دا دل بھی محمد دے حوالے ہے جلے بلے غار دے قریب گن ربا دشمن تا گرے دے بدن اللہ دے مٹھا گبرانا واللہ یاسمو کا میں اللہ آپ مدد کرے ساں اللہ کیڑی فوج بھیجے سے ربا دے فوج کیا بھیجے ساں اللہ کے اٹھی اٹھی گیری ربا میں کیا کراں فرمایا جڑی غار ہے میرا نبی وانی بیٹھے اٹھائی اڈیکھنا بڑا تے انڈے دے تے چپ کرتے بہوان آج اتھا اڈیکھنا تے انڈے لیوے دیتی بیٹھی آج محمد دے در تے پارا دیتی بیٹھی فرمایا گیری آج نبی دے در تے پارا دیتی او ٹیڑا مارا اللہ میں کیا کروں فرمایا غار دے منہ دے اتے وانتے جالا وانتے چپ کرتے بہوان تو میرے محمد کو دیکھ بیٹا میرا محمد تے کو دیکھے بیٹا صدیق اکبر چلے بلے چاہتے گئے اللہ دے نبی کو میں اپنی گود مبارک کے جو سمائے تے سمامن تو بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھ دیں ادن یارو کیڑا سونا منظر ہا انہیں لگدا ہا صدیق دی جھولی قرآن نظر دی ہے محمد دا چہرہ قرآن کا نظر اے رحل نظر دی ہے صدیق دی جھولی رحل ہے نبی دا وجود قرآن ہے لگدا ایویں ہا صدیقی قرآن دا مطالعہ بیٹھا کریں دی کدیں واللیل دا زلفاں بیٹھا پڑھدا ہا کدیں یاسین والے دنگ مبارک بیٹھا پڑھدا ہا کہیں ویلے مازاغ البصر جا اکھاں بیٹھا پڑھدا ہا کہیں ویلے شفتین والے ہونٹ مبارک بیٹھا پڑھدا ہا کہیں ویلے یہ قرآن دا مطالعہ کرتے علم نشرہ دا سینہ بیٹھا پڑھدا ہا کون جناب سیدنا صدیق اکبر کہیں آکے نا امین محمد امان محمد جمین محمد یمان محمد وزیر محمد مشیر محمد خبردار مہر نگین محمد ابو بکر صدیق ہے دین محمد مہمان دا بڑا احساس ہے دور دا سفر ہے میں تا توڑا میزبان تے میزبان تقریر بیٹھا کرے تا چنگا نہیں لگتا این ہوئے سٹے سیکٹری خود دا کے پاس کرو نا اوہ تقاضا ہی میں ہوں دے تو سا سیانے لوگ وہ سیانے اے ریل گاڑیاں چل دیں نا تے جلے ویلے بسیں کئی باندھو کوسٹرے تے باندھو اڈے تے ایک کوسٹر تے ایک گڈی جلے ویلے کھڑی ہوئے تے پچھو پئی گڈی جلے ویلے آوندے وہ اڈے آلاؤں کوئی نہیں کھڑوں کو تھپا مار دے وان تیرا ٹائم ہو گئے تے بی گاڑی آئی کڑی تے بلا میرا اللہ تہاڈی حاضری قبول فرماوے بڑا خوش کیتے وے جی میں دسائیں نا بزرگی اللہ سارے بچے دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ اے دین دے کوٹے توارے دلیں دی اندر دین کی محبت رکھویں تا میرے گراو آج تو آکو میں کو کئی ملک خان نہیں بلائی بیٹھا ربا تیری محبت کے اندر بیٹھیں اللہ تیری محبت کے اندر بیٹھیں او فرشتے ہو تو تنہی آئے بیٹھے وے اچھا دو چٹی داری آلے دعا بیٹھے مندے سے اللہ آئے تہن گناہ دی انبار چاہتے ان بنجن رحمت دے دریا چاہتے دعوانا الحمدللہ